معدن الجود والكرم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا هادي أنت الهادي، يا هادي أنت الهادي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي. يا بديع العجائب بالخير، يا بديع جل جلاله، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع جل جلاله. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم يا حل المشكلات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا سامع الأصوات اللهم يا سامع الأصوات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا منزل البركات اللهم يا منزل البركات اللهم يا خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين 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 يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم بحق لا إله
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. صل وسلم يا الله على محمد صلى الله. 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 صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا نبي الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسموں میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. ذات ہے اس کی لاسانی اس کی صفت ہے نورانی سر کلام ربانی لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ روح اگر ہو وجدانی جذبہ حق سے حقانی کھول دے سر انسانی لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا اس کو عین و عیاں دیکھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ مرشد کامل کا ہے راز دین نبی کا ہے اعجاز امت احمد کا ہے ناز لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ
Hey!
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بھی ہارا۔
सिकंदर सफात बिहारा हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सिदारा अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया गाजी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है अल्लाह 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 जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने कभी गौर से ये भी देखा है तूने जो मामूर थे वो महल अब सुने जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है अल्लाह 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 मिले खाक में अहल शां कैसे कैसे मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है दिलों ने गाह की दुनिया बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में
اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا یہ کیسی روشنی ہوئی ہے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے
عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اور وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم قادر، کھلا ہوا ہے کریم قادر، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم قادر۔ نہ ان سا کوئی حسین دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، کہ زمانہ ٹھوکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم قادر، کھلا ہوا ہے کریم قادر، اور بروز محشر
وقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کہ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے اور ظہوری کیا خوش نصیب ہیں ہم نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد الحمدللہ و شکر للہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مبارک وقت میں اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور ثنا بیان کرنے اور سننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی عام بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں نا سبق حضور کا نام پر درود شریف پڑھنا چاہیے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں یہ قرآن کا ایک انداز ہے اور اللہ رب العزت کا بندوں سے یہ پیار کا ایک بڑا انداز ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گناہ گار بندوں کو یا جو ہے یہ نیکوکار بندوں کو
وہ کس کو مخاطب فرما رہا ہے اور کس کے ذریعے سے مخاطب فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں. کن بندوں سے فرما دیں؟ اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں. جان کے اوپر ظلم کرنا کوئی اعضاء کو کاٹنا نہیں ہے. اس قرآن پاک کے اس خطاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کے اوپر کوئی ایسا ظلم کیا جائے. سب سے بڑا ظلم انسان اگر اپنی جان پر کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر کے کرتا ہے. اس کے حکم عدولی کر کے وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں سے انحراف کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، انگلی کاٹ لی، پیر کاٹ لیا، اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیا. نہیں، یہ ظلم نہیں. ظلم سب سے بڑا انسان اگر اپنے اوپر کرتا ہے تو وہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اب اگر تم نے ایسا کر لیا، اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم کر لیا، تو اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے فرما دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میری رحمت سے پھر مایوس نہ ہو. آپ نے سنی ہے وہ حدیث مبارکہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بڑا ہی بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، 99 قتل کر لیے تھے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ عظیم ہے. ناحق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی جرم کے سرزد کیے ہوئے اس کی سزا کے طور پر، بغیر اس کے اگر کسی کی جان لے لی جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک ارشاد فرمایا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے. اور جس نے 99 قتل کیوں، وہ اللہ کی نافرمانی کس قدر اس نے کی، اس کے اوپر اللہ کی رحمت تو نہیں ہوگی پھر. لیکن وہ مہربان کتنا ہے، وہ جو اس نے فرمایا کہ میرے ان بندوں سے فرما دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، مجھ سے مایوسی نہ اختیار کریں. تو وہ بندہ، اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، وہ توبہ کے لیے تلاش کے اندر نکلا، کسی عابد کے پاس پہنچ گیا، اس سے جا کر کے کہا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے 99 قتل کیے، میرا کوئی نجات کا راستہ ہے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ زاہد تھا، بظاہر ظاہر کے اوپر نگاہ رکھنے والا. اللہ والے جو ہے نا یہ باطن کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، اور ان کی تو بڑی خوبیاں، ان کے اصلاح کے طریقے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں اور آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ ٹھکرانے والے نہیں ہوتے، دھتکارنے والے نہیں ہوتے، بھگانے والے نہیں ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی جو پیاری صفت ہے نا وہ ان کے اندر ہوتی ہے، تب یہ اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں. وہ صفت کیا ہے؟ کسی کے عیب کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو دوسروں کے سامنے ایسا بنا کر پیش کرنا کہ دوسرے اس کی عزت و تکریم کرنے والے بن جائیں. عیب دری نہیں کرتے، کسی کو یہ نہیں کہتے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ برا ہے، اس نے تو یہ کام کیا، اس نے یہ کیا. نہیں، وہ تو کہتے جو بھی آ گیا بس اللہ کے در پر آ گیا نا، اب اسے چھپاؤ، اب اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو وہ اس کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، اس آیت کے اوپر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ جو عابد تھا اس نے کہا بھائی تو جتنی جلدی یہاں سے میرے پاس سے اٹھ کے جا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں بھی کسی عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، یہ چھت کہیں آ کے نہ پڑ کر ہمارے اوپر، تو یہاں سے جلدی نکل جا. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا میں تو توبہ کا راستہ تلاش کرنے آیا تھا، میں تو
اپنے گناہوں کی معافی کا راستہ پوچھنے آیا تھا، اس نے تو دھتکار دیا، غصے میں آ کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے پورے۔ لیکن طلب سچی تھی، پھر تلاش کے اندر تھا، کوئی بندہ مل گیا، اس نے کہا کہ اگر تو واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، وہاں تیرے مسئلے کا حل مل جائے گا، وہاں تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب سفر اختیار کیا، ابھی سفر شروع ہی کیا تھا، کچھ ہی راستہ طے کیا تھا، اس کا آخر وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ یہ جو اجل ہے نا، یہ جو موت ہے، یہ جب جس کے لیے لکھی گئی ہے، جب اس کا وقت ہوتا ہے تو یہ ایک ساتھ نہ پہلے آئے گی اور نہ یہ تاخیر سے آئے گی، یہ تو اپنے وقت کے اوپر آنے والی ہے۔ موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض کر لی۔ اب جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا، تو آپ نے کہاوت میں بھی سنا ہوگا جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو جیسی روح ہوتی ہے نیک اور صالح بندے کی ہوگی تو جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اس کی روح کو جنتی لباس میں لپیٹ کر اس کو آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور گناہگار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ویسے ہی ہیبت ناک شکل والے جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں، آتے ضرور ہیں۔ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، طویل حدیث مبارکہ، اس میں فرمایا کہ اس کی وہ جگہ حد نگاہ تک بھر جاتی ہے، ایک سوئی بھی اگر پھینکی جائے تو زمین پر نہیں گرے گی، اتنے فرشتے آ جاتے ہیں موت کے وقت۔ اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب ہم توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اب توبہ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ پتہ چل گیا اسے اب یہ میرا وقت آخر آ گیا، فرشتے نظر آ گئے اس کو، تو رحمت والے فرشتے بھی آئے اور جہنم والے بھی آ گئے۔ اب دونوں میں مکالمہ، یہ تو گناہگار آدمی ہے، یہ تو گناہگار ہے، اس کو تو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور جلا ہوا ٹاٹ کا لباس حدیث مبارکہ میں جہنمیوں کے لیے اللہ تیار کر کے بھیجتا ہے، بدبودار جلا ہوا اور ٹاٹ کا موٹا۔ تو رحمت والے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس کے دل میں تو احساس پیدا ہو گیا تھا، یہ تو لکھلا اس راستے کے اوپر تھا کہ میں کسی طرح توبہ کر لوں، تو اس کے لیے تو توبہ ہو گئی، اب اسے تو ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، فیصلے کے لیے جاتے واپس اللہ کی طرف۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ، یہ تیرا بندہ، اس نے تو 100 قتل کیے، تو وہ جہنمی کہیں گے ہم تو اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ آ گئے جنت والے، یہ کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، اب تو ہی فیصلہ فرما کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو جو اللہ نے فرمایا نا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو کیسی رحمت ہوتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ جتنے قدم چل کر آیا ہے وہ بھی گنو، اور جتنے قدم اسے چل کر جانا تھا وہ بھی گن لو۔ اگر چل کر جانے والے قدم زیادہ ہیں جہنم والے لے جانا، راستہ بھی زیادہ تھا اس کا، اور جو چل کر آیا ہے اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو جنت والے لے جانا۔ اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ جو چل کر آیا تھا وہ کم تھے، جو طے کرنے تھے وہ زیادہ تھے۔ اب اللہ احکم الحاکمین ہے، زمین کو حکم دیا ہے، زمین اس نے ابھی چل کر جانا تھا نا، تو اس کے لیے سمٹ جا، ادھر بلا اس کے لیے سمٹ جا، تو وہ زمین جو ہے نا وہ جتنا چل کر جانا ہے نا وہ سمٹ جائے گی، سمٹ جائے گی وہ۔ اور جو چل کر آئے ہیں، آنے والے آئیں گے، میری بات کی طرف ذرا توجہ رکھیں، تھوڑی دیر کا یہ سبق ہوتا ہے، ہم دہراتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سنی بھی ہوگی، میں نے بھی کئی دفعہ دہرائی ہے، دہرانے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، تو توجہ کے ساتھ ذرا بات کو، گفتگو کو سنا کریں۔ تو وہ جو چل کر آیا ہے اس زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو پھیل جا، وہ پھیل جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، وہ زیادہ ہو جائے گی تو اس کی روح جنت والے فرشتے لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔
100 قتل کیے ہیں. ایک قتل ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں، باقی شریعتوں میں بھی تھا. یہ ظلم ہے، عظیم گناہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، نکل گیا تھا نا راستے میں، ابھی راستے میں تھا. اور جو چل کر اللہ کے ولی کے پاس آ جائے، جو چل کر آئے ولی کے پاس، اللہ جسے توفیق دے دے اپنے کسی دوست تک پہنچا دے، وہ اس کی صحبت اختیار کر لے، وہ اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کی ذکر کی محفل میں بیٹھ جائے، تو پھر اللہ کی رحمت کتنی ہوگی اس کی طرف. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے. رازق اللہ تعالیٰ ہے، جو آپ کے مقسوم میں اللہ نے رزق لکھا ہوگا، آپ یہاں نہیں بھی آئیں گے تو اللہ وہی کھلائے گا آپ کو. یہ مثال ہم دیتے ہیں، ہم نے اپنے پیشواؤں سے سنا کہ جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہی آپ کھاؤ گے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی کھاؤ گے، نہ اس سے زیادہ کھا سکو گے نہ اس سے کم. مثال چھوٹی سی، شادیوں کے اندر جاتے ہیں، بہت ساری ڈشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ خود سوچئے کیا آپ ساری ڈشیں استعمال کر لیتے ہیں؟ آپ کے سامنے چنا ہوا ہے وہ کھانا، ٹیبل پہ لگا ہوا ہے، نہیں کھا پاتے، چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدھ ڈش استعمال کر لیتے ہیں تو پتہ کیا چلا؟ نصیب میں نہیں تھا، سامنے موجود ہے، نہیں جا سکے گا. اور جو نہیں ہے مقسوم کے اندر، جو مقسوم میں ہے، وہ سامنے نہ بھی ہو تو اللہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ پہنچا دیتا ہے. تو آپ کو مل کر رہے گا جو آپ کا نصیب ہے. لیکن یہ احساس پیدا کریں، یہ قدر پیدا کریں کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہمارے اوپر. میں نے پچھلی محفل میں بھی کہا تھا کہ جب اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے کسی دوست کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنے کسی دوست کے پاس بھیج دیتا ہے، اپنے کسی دوست کی صحبت میں اس کو ڈال دیتا ہے. بس اس دوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو وقت ہے نا، اس وقت یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس لیے کی ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. پورے سال کا نامہ اعمال دفتر لپیٹا جائے گا. اگلی پیر ہے، اگلی پیر کو انشاءاللہ شب برات یعنی نجات والی رات ہے. لیکن نجات والی رات کس کے لیے بنے گی؟ وہ 100 قتل کرنے والے کی طرح احساس پیدا کرنے والے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے والے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے والے کے لیے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والے کے لیے. اس کے لیے یہ شب برات نجات کی رات بنے گی. اور جو اسے عام راتوں کی طرح گزارے گا، کوئی بات نہیں، جیسے اور راتیں تھی ایسے یہ رات بھی آ گئی، یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی. لیکن جو قدر کرنے والے ہیں، احساس کرنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں عموماً مسائل بھی پوچھتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، سارا سال تم نے نماز نہیں پڑھی، شب برات آئی تو مسجد میں آ گئے. ارے بھائی، وہ تو راستے میں تھا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا. جسے اپنے گھر میں بلا لیا، جسے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، جسے سجدے کی توفیق عطا فرما دی، تم اپنے رب سے گمان کیا کرتے ہو؟ تمہارا رب کیا ایسا ظالم ہے؟ نہیں، تمہارا رب ظالم نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ایک مرتبہ احساس ہو گیا، آ گیا میرے پاس، میں قدرت رکھتا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دوں گا. قرآن میں اس نے کہا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. گناہ کو مٹا دینا یہ بھی بڑی بات ہے. اگر کسی کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ 14 شعبان المعظم کو جب لپیٹے جائیں، اور اللہ پاک اگر ہماری اس التجا کو قبول فرما لے کہ مالک ہمارے نامہ اعمال میں جو لپیٹا جا رہا ہے، سال بھر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، آج لپیٹنے سے پہلے ان سب کو ختم فرما دے، تو اللہ رب العزت ختم فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ختم فرما دے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑا احسان ہوگا اس کا. لیکن کتنا بڑا احسان ہے، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے پھر بھی تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ. ابھی میں نے معاف کر دیا، پھر تم ایک لمحے کے بعد گناہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، پھر تمہارے گناہ بڑھ جائیں، تمہیں احساس نہ ہو. تم سال بھر انتظار کرو، شب برات میں پھر جائیں گے مسجد میں، پھر توبہ کریں گے، پھر جا کر کے 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ لیں گے، اور تمہارے گناہ اگر بڑھ جائیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میں مٹاؤں گا نہیں، بلکہ تمہارے جتنے گناہ ہیں
جو تمہاری توبہ کرنے سے پہلے تمہارے گناہ لکھے ہوئے تھے، توبہ کرتے ہی میں ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا، تاکہ تمہارے خزانے میں کمی نہ ہو، تمہاری اعمال کے اندر کمی نہ ہو آج تک۔ اور یہ مالک ہے وہ جس کے گناہوں کو چاہے اس کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ کوئی اس سے سوال کرنے والا ہے؟ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ باری تعالیٰ تو نے یہ کیا کیا، یہ تو گناہ تھے، نیکیوں میں کیسے بدل دیے؟ مالک الملک ہے، اس نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو بے شک تمہارے بہت سارے گناہ ایسے ہی مٹاتا رہتا ہے، وہ تو ویسے ہی معاف کر، تم توبہ کرو نہ کرو بہت سارے گناہ تو ویسے ہی مٹ جاتے تمہارے۔ کیسے مٹ جاتے؟ کوئی نیک کام کر دیا، چلتے ہوئے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، بس اللہ کو یہی پسند آ جائے گا، اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کوئی ایسا معذور مجبور کوئی پریشان حال تمہیں مل گیا، تم نے اس کی دلجوئی کر دی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بول لیے، اس کی مدد کر دی، اللہ کو یہی پسند آ جائے گا، اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے ہاں تو اتنے وہ نقطے نواز ہے نا، ایسے ایسے نقطے انسان سوچے گا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی پیاری حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 دن، یہ پوری حدیث مبارکہ ذرا طویل ہے لیکن تھوڑی سی سماعت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور آپ نے دوزخ کے درجات کا ذکر کیا تھا، تو آخری درجہ جو سب سے اوپر ہوگا اس کا بھی عالم یہ ہوگا کہ اس میں آگ کے جہنمی جوتے پہنائے جائیں گے۔ وہ جوتے ایسے ہوں گے، پہنائے پاؤں میں جائیں گے، اس کی تپش سے انسان کا دماغ تک کھول جائے گا۔ کیسی تپش ہوگی اس کی؟ تو وہ اس اوپر والے درجے میں سب کے بتائے کہ بھئی سب سے نچلے میں منافق ہے، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ پھر آخری درجے میں آ کر کے رک گئے۔ حضور نے پوچھا بھائی وہ آخری درجہ، آخری سے مراد سب سے اوپر والا درجہ، کیونکہ نیچے سے بیان کرنا شروع کیا انہوں نے، 7 درجے بیان کیے حضرت جبریل امین نے کہ اس میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین خاموش ہو گئے۔ پوچھا اصرار کر کے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے پریشان ہوں، اس آخری درجے میں آپ کے امتی ہوں گے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضور پر بڑا اس کا غم سوار ہو گیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ 3 دن یہ عالم ہوا کہ آپ حجرے سے تشریف لاتے، نماز پڑھاتے اور واپس حجرے میں تشریف لے جاتے، کسی سے کوئی گفتگو کوئی کلام نہیں فرما رہے۔ 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد جب صحابہ بہت پریشان ہو گئے، آپ کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کیا وجہ ہے آپ ہم سے کلام نہیں فرما رہے، تشریف لاتے نماز پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں؟ تو مختصر بتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ حال سنا جب سے تو میں اپنے رب سے عرض گزار کے اندر ہوں، اس کو منا رہا ہوں، تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 70,000 امتیوں کو ہم جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ کہا میں نے کہا نہیں یہ تو بہت کم ہے، میرے امتی 70,000 بس جہنم میں جائیں گے۔ پھر میں نے اور اس سے عرض گزار کی اور رویا اور گڑ گڑایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ کے ہر 1000 امتیوں پر 70,000 اور چلے جائیں گے، یعنی ہر 1000 کے صدقے میں 70,000 کو اور جہنم سے بچا لوں گا۔ فرماتے نہیں، پھر روئے، پھر عرض گزار ہوئے کہ یہ بھی کم ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا آپ کا جو ایک جنتی جنت میں جانے والا ہوگا، وہ ایک جنتی اپنے ساتھ آپ کے 70 ان امتیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کیسی رحمت ہے اللہ رب العزت کی۔ ایک جنتی جو جائے گا نا وہ اپنے ساتھ 70 جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور کیسے لے کر جائے گا اس کا حال بھی کچھ بتا دیا کہ جب وہ جا رہا ہوگا کوئی ملے گا تم مجھے جانتے ہو، وہ کہے گا نہیں میں نہیں جانتا، یاد کرو میں نے تمہیں اس وقت کھانا کھلایا تھا، کہے گا اچھا تم نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، چلو اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں اپنے ساتھ 70 کو لے جا سکتا ہوں، چل تو میرے ساتھ جنت میں چل۔ وہ جنتی ایک ملے گا وہ کہے گا مجھے جانا کہ نہیں فلاں وقت گرمی بہت تھی میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا،
وہ کہے گا اچھا تو نے میرے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا تھا، چل تو بھی میرے ساتھ جنت میں چل۔ تیسرا ملے گا وہ کچھ اور کہے گا، چوتھا ملے گا وہ کچھ اور کہے گا۔ تو بھائی جب ایک جنتی اگر 70 جہنمیوں کو لے کر جائے گا تو آپ سوچو تو صحیح، اللہ نے جن اللہ کے اپنے بارگاہ کے مقبول بندوں سے ہم کو نسبت عطا فرمائی ہے، ان کی نسبت لے کر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار جنتی نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ وہ کہیں گے ہاں یہ تو ہم سے نسبت رکھتا تھا، یہ تو میرا مرید ہے، اسے تو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ جب مریدوں کی لائن ختم ہو جائے گی تو ہمارے پیشواؤں کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان سے بھی اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں کہ ہر روز حضور غریب نواز کی وجہ سے یہ جو چشت اہل بیت کہلاتے ہیں 70,000 جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے کسی دن ہمارا بھی نام آ جائے گا نا ان میں، ہم بھی چشتی کہلاتے ہیں، ہم بھی حضور غریب نواز سے محبت کرنے والے، ہمیں بھی اپنے پیشواؤں کے ذریعے اس لڑی کے اندر جگہ ملی ہے جو چشتیہ قادریہ رحمانیہ سلسلہ کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز حضور غوث پاک، ایک طرف حضور غوث پاک ہوں گے، ایک طرف حضور غریب نواز ہوں گے، ایک طرف ہمارے ابا جی کھڑے ہوں گے، ایک طرف چچا جان کھڑے ہوں گے، کوئی تو ہمیں پکڑ کے لے جائے گا، آ جاؤ چلو، تم بھی آ جاؤ چلو میرے ساتھ، تم نے میرے بعد میرا کہنا مانا تھا، میرے سلسلے کو چلایا تھا، تم نے میری بات کو پورا کیا تھا، چلو آؤ تم بھی چلو میرے ساتھ، تم بھی چلو۔ تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت قوی رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کا راستہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہانے ہوتے ہیں نا، یہ بہانے، یہ شب برات جو آ رہی ہے یہ بہانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، ہمیں نہیں معلوم، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابھی تو پورا ہفتہ باقی ہے نا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں مت باندھا کرو، لمبی لمبی پلاننگ مت کیا کرو، لمبی امیدیں غفلت میں ڈالتی ہیں، لمبی امیدیں تمہیں موت سے غافل کرتی ہیں، لمبی امیدیں باندھتے ہو اس سے تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو لمبی امیدیں مت باندھا کرو۔ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، پوچھا اے میرے صحابہ تمہیں کتنا اعتبار ہے اپنی زندگی پر، کتنا وقت مل سکتا ہے؟ فجر کے نماز کے بعد کی بات تھی، ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھی ہے، ہو سکتا ہے ظہر پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بڑی لمبی امید باندھ لی، فجر سے ظہر تک لمبی امید باندھ لی۔ غور کیجئے گا، حدیث مبارکہ ہے، ہم تو پلاننگ کرتے ہیں سالوں کی، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ پیسے جمع کرو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کریں گے، پتہ چل رہا ہے کچھ بھی نہیں کر پاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ بینکوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ کروڑوں روپیہ جو انہوں نے جمع کیا وہ کسی کے کام نہیں آیا، نہ اولاد کے، نہ اپنے آپ کے، نہ صدقہ و خیرات کر سکے، وہ گیا کسی اور کے پاس، پتہ ہی نہیں چلا، اولاد کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا کوئی اکاؤنٹ بھی تھا۔ ہوتے ہیں ایسے بہت سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، پتہ ہے بینکوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائے ہیں، دکھائے ہیں، چلے گئے ایسے لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو لمبی امید باندھ لی۔ پھر پوچھا اور کوئی؟ ایک نے کہا حضور اگر عصر پڑھوں گا تو یہ یقین نہیں ہوگا کہ مغرب پڑھنے کی مہلت ملے گی۔ کہا تم نے بھی لمبی امید باندھی۔ اور کوئی بولو؟ ایک صحابی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہا ہوں، ایک رکعت پڑھی ہے تو دوسری رکعت کا یقین نہیں ہوگا کہ دوسری رکعت بھی پڑھ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے بھی لمبی امید باندھ لی ہے۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے پھر کتنی امید رکھیں؟ فرمایا میں تو اتنی امید رکھتا ہوں یا اتنا ہی ٹائم سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے تو دوسری طرف سلام نہ پھیر سکوں۔ بس دنیا سے اتنا تعلق رکھو، دنیا سے اتنی محبت رکھو، دنیا سے اتنی امید باندھو، اس سے زیادہ امید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مال ہم جمع کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے۔ یہی ہمیں غفلت میں اس کی آزمائش جو ہے نا یہ بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، حالانکہ شرک وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے گا تمہارے جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔
اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم سے، گناہ عظیم سے اللہ نے تعبیر کیا. سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا. میرے ساتھ جو تم نے دوئی لگا دی اس کو معاف نہیں کروں گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. مال تمہیں بہکا دے گا، مال تمہیں راہ سے بھٹکا دے گا. یہ مال کی آزمائش ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے، اور دونوں ہی آزمائشیں سخت ہیں، دونوں ہی آزمائشیں سخت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو، اے ایمان والو، دیکھو تم کہیں باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھانا. ہم پرواہ کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مل جائے کہیں سے بھی اور کیسے بھی مل جائے. تو بھائی یہ سب ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ وقت اللہ نے دیا ہے، کچھ نہیں پتا اس ایک ہفتے کے اندر بھی ہم میں سے کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں. ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. شب برات کا بھی انتظار نہیں کریں، روز توبہ و استغفار کریں. وہ توبہ وہ استغفار پڑھیں جو میں نے حدیث مبارکہ سے آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سے سنائی تھی. 3 مرتبہ پڑھ لو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. سوکھے درختوں کے پتوں، جھڑنے والے پتوں کے برابر اگر گناہ ہوں گے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. اور ریت کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے گا. اہتمام کریں، احساس کریں، احساس. بے خوفی کی زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں، ناقدری کی زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں. اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے مال کی قدر کریں. مال کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اللہ کے راستے میں اسے بے دریغ استعمال کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ مال جبھی کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردار بھائی ادھر آ جائیں، یہ کرسی رکھی ہوئی ہے ادھر بیٹھ جائیں. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر میرے ساتھیوں میں جانے والے سب سے آخر میں عبد الرحمن بن عوف ہوں گے. صحابہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. اپنا مال امہات المومنین کے گھروں کے لیے خود سے اپنے آپ سے وقف کر رکھا ہے، ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. اس کے باوجود، ایک کا نہیں سب کا، اس کے باوجود حضور فرما رہے آخر میں جائیں گے. پوچھا کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ ان سے ان کے مال کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وجہ سے دیر سے جائیں گے. تو بھائی جو ہم نے سنا اور جو ہم نے سمجھا وہی دہرا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم جیسے اس حلقہ رحمانی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو شاد اور آباد رکھے. اور بھی پیر بھائی ہمارے ہیں لیکن ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے جو ان سے سنا وہی آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان محفلوں کی قدر کریں، صحبتوں کی قدر کریں، ذکر کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے سانسوں کی قدر کریں. بیجا اور ادھر ادھر لغو باتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے سے پرہیز کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں. وہ توبہ جو میں نے بتائی تھی دوبارہ پڑھوا دیتا ہوں، میرے لیے بھی ہو جائے گی، آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی، اور آپ سب پڑھیں گے تو مجھے آپ سب کے برابر اللہ انشاءاللہ اس کا اجر مجھے بھی عطا فرمائے گا. تو وہ پڑھ لیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اپنے تمام بڑوں سے چھوٹوں سے
کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی غلط بات ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو رسمن نہیں، سوشل میڈیا پہ پھر میسیج چلنے شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ، اس کا اصلیت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن سے ملنا جلنا ہے، جن سے کاروباری لین دین ہے، معاشرتی ملاقاتیں ہیں، ان سے اپنے قول کی، اپنی باتوں کی، کہ اگر ہم سے، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو آپ کو برا لگا ہو، اللہ کے لیے ہم آپ سے توبہ کر، اللہ کے لیے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اور خود بھی کثرت کے ساتھ اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، اور ایک دوسرے کو معاف کریں، اس لیے کہ جس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس رات میں بھی نہیں فرمائے گا۔ اور مغرب شروع ہوتے ہی ہمارے پیشواؤں نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، کتابوں کے اندر لکھا دیکھا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور خود سے صدا دینا شروع کر دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں تمہاری مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشائش مانگنے والا، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا، وہ اپنا حل چاہے میں اسے حل عطا کر دوں، اور صبح تک اللہ تعالیٰ، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ تو وہ کریم ہے، جب وہ اتنا مہربان ہے جو میں نے شروع میں بتایا، وہ بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مہربانی تو اس سے بھی کہیں سوا ہے، تو پھر اس رحیم اور کریم مالک سے غافل رہنا، پھر ہوتا کیا ہے، ایک چیز کی ذرا اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ قبرستان جانا مسنون ہے، اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اب قبرستان جانے کے لیے کیا کرتے ہیں، رات کا بیشتر حصہ سڑکوں کے اوپر گزار دیتے ہیں، ہمارے ابا وہاں پر ہیں، ہم وہاں جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے، گھر کے قریب جو قبرستان ہے آپ وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر کے آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تمام اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آ جائیں، آپ کو اس مسنون عمل کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس کے لیے سفر کر کے دور جائیں، ٹریفک میں پھنس جائیں، گھنٹوں آپ کے ضائع ہو جائیں، نہ آپ توبہ کر سکیں، نہ استغفار پڑھ سکیں۔ اہمیت کیا ہے اس رات کی؟ اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف لپیٹے جا رہے ہیں نام اعمال، دوسری طرف نئے کھولے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی میرے نامہ اعمال کو لپیٹے، اس وقت میں اللہ کا فرما بردار بندہ کہلاؤں، روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اس رات کے اندر تو اگر ہمارے لپیٹے جا رہے ہیں تو جس وقت لپیٹے جائیں، کم سے کم اس وقت تو اللہ کہے دیکھو تو صحیح اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، تو کم سے کم اس وقت تو ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہوں، اس وقت تو ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں، اس وقت تو ہم نماز میں مصروف ہوں، اس وقت تو ہم نوافل میں مشغول ہوں۔ تو کوشش کریں اس رات کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پیر کو یہاں پر چونکہ مغرب عشاء میں وہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، مدینہ مسجد میں بھی پڑھے جاتے ہیں، اور گلشن اقبال میں بھی پڑھے جاتے ہیں، اور مساجد کے اندر بھی پڑھے جاتے ہیں، یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ مغرب عشاء میں وہ 6 نفل جو ہیں، جو سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑھے جائیں گے۔ اور عشاء کے بعد سے لے کر انشاءاللہ العزیز صبح صادق تک قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، شبین قرآن خوانی جو ہے اس کا اہتمام ہوگا۔ ساری رات یہاں پر نفلیں بھی ہوں گی اور عبادت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز صبح سحر کے وقت میں اللہ نے جو توفیق دی ہوگی سحری کا بھی بندوبست ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر اور اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقت کی قدر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندوں سے نسبت دے دی ہے، اللہ اس کا احساس ہمیں عطا فرما دے۔ اور ایک ہوتا ہے خود سے خرچ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے خرچ کرنا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک آپ گھر میں عبادت کرتے، ایک مسجد میں آ کر کرتے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں اپنا مال اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج 8 تاریخ ہے، حضور قبلہ چچیان کی 8 بھی لگتی ہے، 9 بھی لگتی ہے، تو ابا جی کی منقبت کے 2-3 اشعار پڑھے جائیں گے، اور حضور قبلہ چچیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے اشعار پڑھے جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعائے خیر ہو جائے گی۔
رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، تلاش حق میں منزل کا نشان ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی۔ اگر دل میں خلوص جذبہ حسن ارادت ہے، اگر دل میں خلوص جذبہ حسن ارادت ہے، مریدوں کے ہیں اب بھی درمیان ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، مریدوں کے ہیں اب بھی درمیان ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، وہ مسکن ہے سکون کا اس کو قلب مطمئن کہیے، وہ مسکن ہے سکون کا اس کو قلب مطمئن کہیے، ہے جس کے خانہ دل میں نہاں ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، ہے جس کے خانہ دل میں نہاں ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، کسی رخ پر نظر ڈالو کسی انداز سے دیکھو، کسی رخ پر نظر ڈالو کسی انداز سے دیکھو، جہاں سائیں ولایت ہے وہاں ممتاز رحمانی، ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی، رہے عرفان میں میرے کارواں ممتاز رحمانی۔ میرے مرشد
میرے رہبر میرے عادی میرے سرور میرے مرشد میرے رہبر میرے ہادی میرے سرور میرے مرشد میرے رہبر میرے ہادی میرے سرور صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر قادری رنگ بھی پایا قادری رنگ بھی پایا ہے قلندر کا بھی سایہ سب کو مرشد نے سنایا اب یہ ہلکے کہہ رہبر صوفی ابرار قلندر اب یہ ہلکے کہہ رہبر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر شاہ ولایت کے گلے شاہ ولایت کے گلے در قاری ممتاز کے دلبر ہے ولایت کے سمندر میرے ابرار قلندر میرے ابرار قلندر میرے ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر شاہ ولایت کا اشارہ شاہ ولایت کا اشارہ ہے جو ابرار کا پیارا وہ ہمارا ہے دلارا یہ قلندر کے ہے پیکر صوفی ابرار قلندر یہ قلندر کے ہے پیکر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر یہ مدرسوں کی بہاریں یہ مدرسوں کی بہاریں ہے یہ نورانی قطاریں یہ دلوں کی ہے پکاریں ملے قسمت سے یہ راہبر صوفی ابرار قلندر ملے قسمت سے یہ راہبر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر صوفی ابرار قلندر آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحم فرمانے والے میرے مولا رب رحیم اور کرم فرمانے والے میرے آقا رب کریم تیری مہربانی اور تیری کرم نوازی سے اس مبارک وقت میں اس مبارک محفل پاک میں ہم تیرے عاجز خطاکار گناہگار بندے حاضر ہیں اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہ العالمین بے شک جو دنیا میں تجھے اپنا مالک اور خالق مان لے اے اللہ جو تجھے رحمان اور رحیم پکارے الہ العالمین آخرت میں
تو اسے کیسے عذاب عطا فرمائے گا؟ اے اللہ تیری رحمت سے بعید ہے۔ الہ العالمین ہمارا گمان ہے، ہم تجھے رحمان بھی جانتے ہیں، رحیم بھی جانتے ہیں، مالک بھی جانتے ہیں، خالق بھی جانتے ہیں، وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اور ان سب کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم گناہگاروں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی شان رحیمی اور کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قصدن اور سہون گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، دوست اور احباب کے گناہوں کو معاف فرما، تمامی مسلمانان عالم کی خطاؤں اور غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان میں جو تیرے نیک اور صالح ہوں ان کے درجات مزید بلند فرما۔ اے اللہ جو تیرے غصے اور غضب کا شکار ہوں اے اللہ اے رحیم و کریم میرے مالک، تجھ سے زیادہ نہ کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ تجھ سے زیادہ کوئی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اپنے ان بندوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ الہ العالمین سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو ابھی آخرت کی منزل درپیش ہے، ہم اس دنیا کے اندر ہیں، یا اللہ اس دنیا نے چاروں طرف سے اپنے پنجے ہمارے اوپر گاڑ رکھے ہیں، الہ العالمین ہم کو دبوچ رکھا ہے۔ یا اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو، اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کا کرم نہ ہو، اے اللہ جن نیک بندوں سے نسبت عطا فرما دی ان کا دامن اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو میرے مولا ہم تو گمراہ ہونے والوں میں سے ہیں۔ اے اللہ یہ دنیا تو ہمیں ہر طرف سے گھسیٹ رہی ہے، اے اللہ طرح طرح کے جال ہمارے لیے بن رہی ہے۔ الہ العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں ہم سب کو دنیا محمود عطا فرما، وہ دنیا جس میں رہتے ہوئے تجھ کو راضی کر لیں، ایسی دنیا اے اللہ جس میں رہ کر تجھے بھول جائیں، تیری یاد سے غافل ہو جائیں، اے اللہ تیری عبادت اور بندگی سے غافل ہو جائیں۔ اے اللہ ایسی دنیا سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جو تو اپنا دیا ہوا مال ہمیں عطا فرماتا ہے، الہ العالمین تو اس سے التجا کرتے خوش دلی کے ساتھ اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بے شک سب سے سچا وعدہ تیرا ہی ہے اے اللہ، اور کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ باقی سب کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے کریم تیرا وعدہ سچا ہی ہے۔ اے اللہ تو سچا فرماتا ہے، الہ العالمین تیرا ارشاد ہے میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرو، میں دنیا میں بھی تمہیں اس کے بدلے عطا کروں گا، آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ الہ العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اس مال کی آزمائش سے، اس کے ہونے کی آزمائش سے اور اس کے نہ ہونے کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، جو تیرے چاہنے والے برگزیدہ بندے ہیں ان کی محبت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو حل فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم دعا کرتے محمد علی بھائی کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، اے اللہ دونوں ہی اس کورونا میں مبتلا ہو گئے، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہو گئے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان سب کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس وبا کا شکار ہو کر چلے گئے الہ العالمین اپنے وعدے کے مطابق ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ لبنہ کے لیے اور یا اللہ امبرین کے لیے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ان کی تکلیفیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ سعید کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما۔ طاہر علی قریشی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما۔ عامر جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے مولا ہم جب تک دنیا میں جیتے رہیں تیرے کرم کے سائے میں رہیں، اور اے اللہ جب موت آئے تو تیرے کرم کے سائے میں آئے، الہ العالمین آخرت میں اٹھائے جائیں تو تیرے عرش کے سائے میں اٹھائے جائیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہر قسم کی محتاجگی سے بچانا، مالی ہو یا معاشرتی ہو، اے اللہ ہر قسم کی محتاجگی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ رزق حلال عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا، رزقوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین کفایت کرنے والا رزق نصیب فرما، جائز حاجات کو پورا کرنے والا رزق نصیب فرما۔ اے میرے مولا اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ الہی یہ ایک مہینہ ایسا
ماہ سیام کا، رمضان المبارک کا تیرے فضل و کرم سے تیرے بندوں پر سایہ فگن ہوتا تھا کہ میرے مولا اس میں جو بے نمازی تھے وہ بھی نمازی بن جاتے تھے، الہ العالمین مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی تھی، اے اللہ تلاوت قرآن کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے مولا ہماری بدعمالیاں کس قدر بڑھ گئیں کہ میرے مولا پچھلے سال بھی ہمارے لیے رمضان المبارک میں مسجدوں کے دروازے بند تھے۔ اے اللہ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے، تجھ سے التجا کرتے ہیں اب معاف کر دے میرے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں کو شاد اور آباد رکھنا، اے اللہ ماہ سیام کی رحمتیں برکتیں، اے اللہ اس میں عبادتوں کا ذوق اور شوق الہ العالمین قائم اور دائم رکھنا، الہ العالمین مسجدوں کو شاد اور آباد رکھنا۔ اے اللہ تراویح میں قرآن کی تلاوت و سماعت کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے کریم اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بے نیاز بادشاہ ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی سجدہ کرے تو تجھے پرواہ نہیں، کوئی نہ کرے تو تجھے پرواہ نہیں، نہ تیری خدائی کے اندر کوئی کمی آتی ہے۔ اے اللہ یہ تو سب ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے، یا اللہ تجھ سے التجا کرتے اب رحم فرما دے اور کرم فرما دے۔ اے اللہ یہ جتنے بھی نیک کام ہیں، حلقے کے کام ہیں، لنگر کے کام ہیں، مدارس کے کام ہیں، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہیں، الہ العالمین تیری ذات کے بھروسے پر ہیں، یا اللہ ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک انہیں جاری اور ساری رکھیے گا۔ اے اللہ تو اپنے جن بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے ان نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یا اللہ ان کو وہاں سے نواز دے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ الہ العالمین ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں، روزگار میں، نیکیوں میں، صالح اعمال میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی رحمت اللہ علیہ اور میرے حضور قبلہ چچا جان رحمت اللہ علیہ کے دامن سے جتنے بھی مریدین، محبین، معتقدین، متوسلین اے اللہ وابستہ ہیں سب کو شاد اور آباد فرما دے۔ الہ العالمین حضور قبلہ قاری محمد فرحان جان رحمانی مدد اللہ کو صحت عطا فرما۔ میرے شیخ کے خانوادے کے جتنے بھی افراد ہیں، بڑے چچا جان ہیں، چچی جان ہیں، اے اللہ اور جتنے بھی اے اللہ اہل خانہ ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے کرم کے سائے میں رکھنا۔ الہ العالمین سب کو شاد اور آباد فرما۔ حضور آصف آبادی کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمانا۔ الہ العالمین جتنے بھی یا اللہ میرے شیخ کے خانوادے کے افراد ہیں اسمن فردن فردن اے اللہ سب کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں الہی یہ اٹھنے بھی نہ پائیں سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اٹھنے بھی نہ پائیں تو مشکلیں حل فرما دے، اٹھنے بھی نہ پائیں تو غیب سے ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس گمان کی لاج رکھتے ہوئے سب پر کرم اور رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة آية العظمى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله